خان کے خلاف اداکاراؤں سے لے کر خسرو تک اور خسرو سے لے کر مردوں تک کون سی ایسی گندگی ہے جو انہوں نے خان پہ نہیں پھینکی ہے؟ اگر ان الزامات کی کوئی قبولیت ہوتی تو آج پورا پاکستان تمام الزامات کے ساتھ ساتھ خان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا. کوئی ڈیل نہ ہوئی ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ فیوچر کی. میں نجومی تو نہیں ہوں، لیکن جو خان کا رویہ ہے اس پہ تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ خان کسی سٹیج پہ کمپرومائز. حاجرہ صاحب کا اداکار نے اور بڑے بیہودہ الزامات لگائے ہیں، ریحان خان کی کتاب کی طرح کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس نے گھٹیا ترین الزامات لگائے ہیں ان میں کیا یہ حقیقت؟ بس صرف یہی کہوں گا، اور یہ کتنے گریں گے. آگے چلو سر. ایک اور چیز یہاں پہ ایک اور سوال جنم لے رہا ہے کہ عمران خان اپنے بارے میں واضح کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ میں پلے بوائے رہا ہوں، لیکن وہ ایک چیز جو ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ میری کوئی مالی کرپشن لے کے آئیں جو میں نے کی ہو، لیکن اس کو منظر عام پہ لانے میں یہ مسلسل ناکام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں کوئی عمران خان کی مالی کرپشن بھی منظر عام پہ آئے گی؟ میری بات سنیں، خان کے خلاف اداکاراؤں سے لے کر خسرو تک اور خسرو سے لے کر مردوں تک کون سی ایسی گندگی ہے جو انہوں نے خان پہ نہیں پھینکی ہے؟ اگر ان الزامات کی کوئی قبولیت ہوتی تو آج پورا پاکستان تمام الزامات کے ساتھ ساتھ خان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا. یہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو عدت کیس میں خاور مانیکا کو لے آئے تو گراوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اب ہم جو ہے نا ایک ایسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ ہمارے دائیں بائیں سب کچھ ایک بدبودار اور انتہائی ناقص ترین ایک معیاری ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے، جہاں پہ آپ سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی، کوئی بھی الزام آپ پہ ڈالا جا سکتا ہے. تو لہذا جتنے انہوں نے الزام ڈالے ہیں، جتنے انہوں نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اتنی لوگ زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کے پاس آئے ہیں. جتنا ظلم بڑھے گا، اور وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ ظلم کہ خون پھر خون ہے ٹپ کے، ظلم پھر ظلم ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو لہذا ظلم جتنا بڑھ رہا ہے نا، لوگوں کا ریئیکشن، لوگوں کی والہانہ پن، اور جو لوگ خان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے آج ان کے ظلم کو دیکھ کے پی ٹی آئی کے جو ہیں امرکاب ہوئے ہیں. سر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تو آپ ٹی وی پہ بات نہ کریں، بیوی سے بات کریں. تو سر یہ ایک سوال میں ایڈ کروں گا، کیا آپ کو 8 فروری کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو مجبور ہو گئے ہیں، صافی لوگ، ہم تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کر پا رہے کہ کہیں توہین عدالت نہ لگا دی جائے. تو سر آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں الیکشن؟ بھائی توہینوں سے اگر اتنا آپ ڈریں گے نا تو صافت نہیں کر سکو گے. یہ توہین بھی صرف پاکستان میں ہی ہر ایک نے اپنی توہین بنائی ہوئی ہے. الیکشن اگر نہیں ہوتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے مترادف ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے آئینی طور پہ. لہذا اگر نظر یہ آ رہا ہے کہ آج کل پلاننگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ کوئی بھی جواز بنا کے الیکشن کو ملتوی کیا جائے. ہمیں خدشات ہیں، اور خان صاحب بار بار اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. یہ ایک پھر نئی توہین بھی آ گئی کہ اب ہم کسی جو ہے وہ سیاستدان کو بات کرنے سے بھی تو کہاں رہ گئی پھر ہماری جو بس جہاں پہ لوگ اب چاہتے ہیں نا کہ ان کی غلطیاں، ان کے کارنامے یا ان کے موشگافیاں جو ہیں وہ لوگ ڈسکس نہ کریں، ان کے اوپر سوال نہ کریں تو پھر وہ اپنے اوپر توہین کا خول چڑھا دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں اور دنیا بھر میں آئینی طور پہ تو توہین صرف اور صرف عوام کی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ عوام کی توہین جائز ہے، اور جو توہین کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو توہین سے پروٹیکشن کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. سر اس وقت ڈیل کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان سے ڈیل ہو گئی ہے. کوئی ڈیل نہ ہوئی ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی سر ہونے کا امکان. فیوچر کی میں نجومی تو نہیں ہوں، لیکن جو خان کا رویہ ہے اس پہ تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ خان کسی سٹیج پہ کمپرومائز کرے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر ڈیل کے عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ 75 سالہ تاریخ میں سر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہیں بنا. بنے
سر کون بنا؟ دیکھیں یہ اور اگر ہماری تاریخ جس کو وہ چاہتے ہیں اسی کو وہ کون چاہتے ہیں؟ جو سب سے طاقتور ہیں سر. تو وہ بھی آپ کی بات غلط ہے نا. یہ دیکھیں یہ طاقتور کہاں سے ہو گئے؟ طاقتور قانون کے تحت آئین کے تحت لوگ ہوتے ہیں. یہ چھوڑیں یہ طاقتور کہہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی کمزور کیا ہوا ہے. طاقتور تو عوام ہے. 25 کروڑ عوام سب اس کے تابع ہیں. جی یہ حکمران ہیں صحیح معنوں میں. تو لہذا یہ ہم نے اپنی طرف سے اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی مقتدر حلقے اور فلاں اور ڈینگ. او بھائی سن لو, آئین پاکستان کہتا ہے کہ حکمران وہ ہوں گے جو عوام منتخب کریں گے. حق حکمرانی عوام کا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ عوام پہ دار و مدار ہیں. ایک دفعہ عوام تہیہ کر لے کہ ہم نے میجارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو لانا ہے, تو جب قانون سازی کا حق بھی ہوگا اور عوام کا مینڈیٹ بھی ہوگا, جو کوئی چاہے یا نہ چاہے. آپ نے دیکھا نہیں 16 سیٹیں خان جیت گئے ضمنی الیکشن میں, کون چاہتا تھا کہ وہ جیت جائیں؟ اب پاکستان میں ایک نئی ہوا چل رہی ہے اور وہ ہے تبدیلی کی ہوا, نظریے کی ہوا. الیکٹیبلز گئے, اب جو ہیں ووٹ نظریے کا ہے, یا خان کا ہے یا خان کے مخالفین کا بلحاظ مجموعی بہت ہے. شکریہ سر آپ کے وقت کا. آخری سوال لے لیجیے گا سر کہ آپ کس حلقے سے اور کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں؟ کس کے خلاف تو مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے میں لڑوں گا, یہ تو خان ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن خان صاحب کی خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا حلقے میں فائٹ کروں جہاں میرا وقت کمپین پہ ضائع نہ ہو. تھینک یو. شکریہ سے یہ ایک پھر نئی توہین بھی آ گئی کہ اب ہم کسی جو ہے وہ سیاستدان کو بات کرنے سے بھی تو کہاں رہ گئی پھر ہماری جو بس جہاں پہ لوگ اب چاہتے ہیں نا کہ ان کی غلطیاں, ان کے کارنامے یا ان کے موشگافیاں جو ہیں وہ لوگ ڈسکس نہ کریں, ان کے اوپر سوال نہ کریں, تو پھر وہ اپنے اوپر توہین کا خول چڑھا دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں اور دنیا بھر میں آئینی طور پہ تو توہین صرف اور صرف عوام کی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ عوام کی توہین جائز ہے, اور جو توہین کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو توہین سے پروٹیکشن کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. سر اس وقت ڈیل کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان سے ڈیل ہو گئی ہے. کوئی ڈیل نہ ہوئی ہے, نہ کوئی آیا ہے, نہ کوئی سر ہونے کا امکان. فیوچر کی میں نجومی تو نہیں ہوں, لیکن جو خان کا رویہ ہے جی اس پہ تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ خان کسی سٹیج پہ کمپرومائز کرے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر ڈیل کے عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ 75 سالہ تاریخ میں سر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہیں بنا. بنے. سر کون بنا؟ دیکھیں یہ اور اگر ہماری تاریخ جس کو وہ چاہتے ہیں اسی کو وہ کون چاہتے ہیں؟ جو سب سے طاقتور ہیں سر. تو وہ بھی آپ کی بات غلط ہے نا. یہ دیکھیں یہ طاقتور کہاں سے ہو گئے؟ طاقتور قانون کے تحت آئین کے تحت لوگ ہوتے ہیں. یہ چھوڑیں یہ طاقتور کہہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی کمزور کیا ہوا ہے. طاقتور تو عوام ہے. 25 کروڑ عوام سب اس کے تابع ہیں. یہ حکمران ہیں صحیح معنوں میں. تو لہذا یہ ہم نے اپنی طرف سے اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی مقتدر حلقے اور فلاں اور ڈینگ. او بھائی سن لو, آئین پاکستان کہتا ہے کہ حکمران وہ ہوں گے جو عوام منتخب کریں گے. حق حکمرانی عوام کا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ عوام پہ دار و مدار ہیں. ایک دفعہ عوام تہیہ کر لے کہ ہم نے میجارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو لانا ہے, تو جب قانون سازی کا حق بھی ہوگا اور عوام کا مینڈیٹ بھی ہوگا, جو کوئی چاہے یا نہ چاہے. آپ نے دیکھا نہیں 16 سیٹیں خان جیت گئے ضمنی الیکشن میں, کون چاہتا تھا کہ وہ جیت جائیں؟ اب پاکستان میں ایک نئی ہوا چل رہی ہے اور وہ ہے تبدیلی کی ہوا, نظریے کی ہوا. الیکٹیبلز گئے, اب جو ہیں ووٹ نظریے کا ہے, یا خان کا ہے یا خان کے مخالفین کا بلحاظ مجموعی بہت ہے. شکریہ سر آپ کے وقت کا. آخری سوال لے لیجیے گا سر کہ آپ کس حلقے سے اور کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں؟ کس کے خلاف تو مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے میں لڑوں گا, یہ تو خان ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن خان صاحب کی خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا حلقے میں فائٹ کروں جہاں میرا وقت کمپین پہ ضائع نہ ہو. تھینک یو.